تو لاسٹلی انشاءاللہ میں کچھ آپ کو اپنے آنکھوں دیکھے واقعات اس حوالے سے بتاتا ہوں انشاءاللہ کہ میں نے ایک عرصہ لاہور میں جب شروع میں رہا تو میرے روم میٹ ایک قاری صاحب تھے ماشاءاللہ، بہت نیک انسان. روم میٹ نہیں کہوں گا، یعنی اپارٹمنٹ میٹ کہہ لیجیے. تو ان کو میں رات کو ماشاءاللہ تہجد پڑھتے دیکھتا تھا، اور وہ نوکری کی تلاش میں تھے، اور وہ کچھ فردر اسٹڈی بھی کر رہے تھے. لاہور میں کوئی نوکری کی تلاش میں آئے ہوئے تھے، اور کچھ فردر پروجیکٹس بھی لانچ کرنے آئے ہوئے تھے. تو ڈیلی وہ قرآن کا آدھا پارہ تقریباً پڑھتے تھے تہجد میں، اور اللہ سے مانگتے تھے. یہ ان کی روٹین تھی، اور میں دیکھتا تھا. سبحان اللہ. ہم میں سے کئی لوگ نوکری کی تلاش میں نکلتے ہیں اور دبئی چلے جاتے ہیں، کسی دوسرے ملک جاتے ہیں، اور وہاں جا کے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، اللہ معاف کرے. یعنی اللہ سے تعلق ہی نہیں قائم ہوتا، اور بس نوکری کی تلاش میں. تو میں نے اس کے بدلے ایسا انہیں اسٹیٹس ملتے دیکھا ہے ماشاءاللہ. ناؤ ہی از ایٹ اے ویری گڈ پوزیشن ڈوئنگ لاٹس آف پروجیکٹس. ظاہر ہے نام نہیں لوں گا، تو ہر بندے کی پرائیویسی ہوتی ہے، بٹ میری آنکھوں کے سامنے وہ اتنا کام کر رہے ہیں، اتنی اچھی جاب اللہ نے انہیں دی ماشاءاللہ، اور ان کے معاملات اتنے آسان کیے. تو دس از اے بیوٹیفل اسٹوری ان فرنٹ آف می، کہ جب کچھ نہیں تھا تو وہ صرف اللہ سے لا لگائی ہوئی تھی، اللہ سے مانگ رہے تھے، اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو پلیز کر رہے تھے. ہم تو کرتے ہی کچھ نہیں، ہم تو بلکہ حالات خراب ہوں گناہوں میں چلے جاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ برکت آئے گی. تو یہ بہت خطرناک بات ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ عمل کی بھی توفیق دے. اسی طرح دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 ہے کہ جب پھر جمعے کی نماز اختتام پذیر ہو جائے تو تم پھیل جاؤ. کہاں پہ؟ زمین پر پھیل جاؤ، اور کیا کرو؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا کثیر جو ہے کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم لوگ کو فلاح ملے. تو ذکر کا بھی حکم دیا گیا، اور ذکر کا رزق سے بہت گہرا تعلق ہے. اس آیت سے بھی ثابت ہو رہا ہے. اللہ کے ذکر سے یہ بھی مراد ہے کہ جب تم مارکیٹ پلیسز میں جاؤ تو اللہ کو نہ بھول جاؤ. یہ تو سیکولر ایک سوچ ہے نا کہ مسجد میں آ کے اللہ یاد آئے، اور مسجد سے نکلتے ہی اللہ بھول جائے. مسجد سے نکلتے ہی ہم بھول جائیں ہم مسلمان ہیں، ہم نے سچ بھی بولنا ہے، وعدہ خلافی بھی نہیں کرنی ہے، کمٹمنٹ بھی نبھانی ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے. تو اسلام سے مسجد تک نہیں ہے. یہ تو اللہ کہہ رہا ہے جب مسجد سے نکلو، جمعے کی نماز سے نکلو تو پھیل جاؤ رزق تلاش کرنے میں، لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کو نہیں بھولنا، اللہ کو یاد رکھنا ہے کہ بھائی ابھی مسجد سے نکل کے نماز کا یہ آپ نے اگر دیکھنا ہے نا نماز نے مجھے فائدہ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مسجد سے نکل کے کیا کریکٹر ہے، اور معاملات میں آپ کا کیا کریکٹر ہے. ادروائز آپ کو پتا ہے پھر وہ عبادت نہیں، وہ تو عادت ہے. جیسے ایک اسکالر نے کہا تھا نا، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن کوئی چینج نہیں آ رہی تو پھر وہ عبادت ہے، عادت ہے، عبادت نہیں کر رہے آپ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں یہ سمجھنے کی. اسی طرح دیکھیے ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا کہ میرے پاس ایک شی کیمل ہے، تو کیا میں اس کو لوز چھوڑ دوں اور بس اللہ پہ توکل کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ٹائی یور کیمل اینڈ دین ہیو فیتھ ان اللہ، کہ تم اسباب اختیار ضرور کرو. یہ ترمذی کی جو ہے نا وہ حدیث ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ابن عباس صلی اللہ عنہ سے منوی ہے کہ دا پیپل آف یمن یوز ٹو پرفارم حج وداؤٹ ٹیکنگ اینی پروویژن ود دیم. یمن کے جو لوگ تھے وہ حج کے لیے آتے تھے، کچھ بھی ساتھ نہیں لاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنا ٹرسٹ اللہ پر کیا. اور پھر وہ حج پرفارم کرتے تھے، مکہ کے لوگوں کے پاس آتے تھے اور بھیک مانگتے تھے آگے، اللہ معاف کرے. تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197 جو ہے یہ نازل کی. وہ آیت ہے کہ اینڈ ٹیک پروویژن ود یو فار دا جرنی بٹ دا پروویژن دا بیسٹ پروویژن از التقویٰ. اللہ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم بغیر کچھ لائے وہاں آ جاؤ، کیونکہ دیکھیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھی بنائے ہوئے کچھ اصول ہیں، اللہ کی بھی سنت ہے نا. اگر ہر ایک کو بغیر محنت کے مل جائے تو پھر یہ دنیا میں ٹیسٹ ٹرائل تو کچھ نہ بچا. اس لیے اپنی پروویژن ساتھ لاؤ، لیکن بہترین پروویژن جو ہے وہ تقویٰ ہے. تو یہ بہت خوبصورت جو ہے ہمیں واقعہ ملتا ہے. تو جزاک اللہ خیر جی، آئی ہوپ اٹ واز بینیفیشیل فار یو. اللہ ہمیں متوکلون میں شامل کر لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی طاقت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے اوپر توکل کرنے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ تمام جو لوگ پریشان ہیں، ڈپریشن میں ہیں، اور تمام لوگ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. جسٹ ٹو سمرائز، دیکھیں توکل ایک فرض عمل ہے ہر مومن پہ، مسلمان پہ، اور اس کے بغیر زندگی گزاری ہی نہیں جا سکتی. زندگی بہت مشکل ہے، پہلے ہی اللہ سے دوری اختیار کر کے ہم اس کو مزید مشکل نہ بنائیں. اور جیسے میں نے آپ کو بینیفٹس بتائے توکل کے، کہ توکل ہمیں ڈاؤٹ سے، فیئر سے، انگزائٹی سے، ورس سے، اور اس وری سے نا کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ غلط نہ ہو جائے، کوئی خوف سے، ان چیزوں سے بچاتا ہے. سبحان اللہ کہ کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. پھر یہ کہ ہمیں اٹ ہیلپس اس ٹیک آن چیلنجز
with ease, and it enables us to get through trials and tribulation with absolute peace of mind. پھر یہ کہ یہ ایسی پاور دیتا ہے توکل آپ کو کہ آپ دعا کرتے ہیں پھر آپ ایون تقدیر بھی چینج کروا سکتا ہے انسان توکل کر کے. سبحان اللہ, دعا کر کے. یہ اتنا زبردست ٹول ہے کہ ہر موقع پہ انسان کو کام آئے گا. پھر یہ ہمیں بگر پکچر دکھاتا ہے توکل, کہ اگر اللہ نے ایک ڈور کلوز کیا تو سیورل ڈورز اوپن بھی کیے ہیں, تو ہمارا پرسپیکٹیو بڑا ہوتا ہے, ہمارا ویژن بڑا ہوتا ہے, پکچر بگ ہوتی ہے. موسٹ امپورٹنٹلی فرم بلیف اور ریلائنس آن اللہ کین برنگ اس کلوزر, اینڈ ان فیکٹ اٹ برنگز اس کلوزر ٹو اللہ. اور ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں توکل کی توفیق دے. اپنا خیال رکھیں. سی یو انشاءاللہ ان another episode. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.